جناب شہید صاحب، یہ ابھی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہمیں دی گئی ہے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اکانومی ہی بیس ہے، تو اگر ہماری اکانومی کی یہ حالت رہی تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور پھر تو ہماری سیکیورٹی بھی خطرے میں ہے۔ بالکل اس کے لیے سویلین کی طرف سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جی اس ملک کو نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ بنا دیا ہے اور نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ کے ہوتے ہوئے اکانومی وہ فلرش نہیں کر سکتی۔ اس کا جواب کیا ہے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے پاس؟ دیکھیے، یہ کہنے کو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میرا نہیں خیال کہ کوالیفائی کی جا سکتی ہے کسی بھی آرگومنٹ اور دلیل کے ساتھ، کیونکہ ابھی جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے جس میں یہ ڈائریکشن دی گئی ہے کہ جی ہم جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف جا رہے ہیں، اس کو آرمی نے پوری طرح سپورٹ کیا ہے اور اس پالیسی میں ان کی انپٹ وغیرہ شامل رہی ہے، جہاں انہوں نے اکانومی کے ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اسی کو سپورٹ کیا جو کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے۔ پھر یہ ہے کہ پریکٹیکل جو سٹیپس لیے ان میں آپ دیکھیے کہ آرمی نے اپنے بجٹ کو بڑھانے کے باوجود اس کے کہ کئی گنا مہنگائی بڑھتی رہی، لیکن انہوں نے اپنا بجٹ نہیں بڑھایا، انہوں نے کہا یہ اسی میں گزارا کریں گے۔ یہ بہت بڑا ایک اور ایشو جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور لوگ عموماً کہتے ہیں جی فوج نے ایک بڑا بزنس کا وہ ادارہ کھڑا کیا ہوا ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ ان لوگوں کا جو اپنی جوانیاں سرحدوں پہ قوم کی خاطر دے دیتے ہیں یا مارے جاتے ہیں، ان کے شہیدوں کے فیملیز ہیں، کچھ ہے، ان کا ویلفیئر اور ان کو سنبھالنا یہ بھی اس قوم کا فرض ہے، لیکن وہ آرمی کرتی ہے۔ اور یہ وہ ادارے ہیں جو فوجی فاؤنڈیشن ہے، وہ ہے، یہ بہت بڑی قوم کی خدمت ہے کہ آپ اپنے بجٹ سے پیسہ نہیں لیتے، حکومت سے نہیں مانگتے، بلکہ ان اداروں سے آپ بلینز آف روپیز ٹیکس کی مد میں دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی جنریٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان ریٹائرڈ لوگوں کا یا شہیدوں کا، ان کی بیواؤں کا، ان کا بھی خیال رکھ سکیں۔ میں سمجھتا ہوں جتنی نیشنلسٹک اپروچ افواج پاکستان کی ہے یہ شاید کہیں اور ہو۔ ان میں جو بہت زیادہ پرسیپشن بار خراب ہوئی پڑی ہے وہ انٹینشنلی بعض ان لوگوں نے کی ہے جو بغض رکھتے تھے آرمی کے خلاف۔ نتیجہ یہ کہ آپ لگاتار چرن آؤٹ کرتے ہیں اور فوج کے پاس کوئی اتنا ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کی آ کے تو وضاحت دیتے رہیں، لیکن یہ فیکٹ آف لائف ہے کہ میرا خیال ہے جتنی سستی فوج یہ چل رہی ہے شاید ہی کوئی دنیا میں چل رہی ہے۔ وہ تو بہت بڑی سروس ہے، اور سیکیورٹی والا پیراڈائم چینج کر دی حکومت نے، فوج نے اس کو بالکل ایکسیپٹ کر کے ساتھ سپورٹ بھی کر دیا۔ وہ بعض اوقات ہوئی بھی ہے جہاں ایک گورنمنٹ کو ہٹا کے تو کیا ہے وہ اس وقت کے ایکچولی میری گزارش بلکہ یہی ہوگی کہ جب یہ آرمی نے ٹیک اوور کیا، جو میں نے 2-3 دیکھے ہیں موقع، اس میں آپ دیکھیے کہ پبلک اس وقت بہت ویلکم کرتی ہے، لوگ مٹھائیاں بھی بانٹتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ اس وقت وہ اس پولیٹیکل سیٹ اپ سے تنگ آئے ہوتے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہمیں کانسنٹریٹ اس پہ کرنا چاہیے کہ پولیٹیشنز کبھی بھی وہ حالات پیدا نہ کریں جن کی وجہ سے یہ صورتحال بنا۔ اس وقت لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اب اس ملک کو بچانے کے لیے یہی لوگ ہیں، فوج آ جائے، جو درست نہیں ہے، کیونکہ فوج لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی پالیٹیشین ہوتے ہیں جو فوج کے لائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، بڑی سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں نا، فوج نے ضیاء الحق نے بڑا برا کام کیا، غلط کام کیا، نواز شریف کو پال دیا، لیکن اس کے بعد 30-35 سال سے آپ لوگ اس کو سر پہ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ فوج نے تو نہیں اس کو رکھا ہوا، کیوں ووٹ دیتے ہیں لوگ اس کو؟ سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ فوج بری، فوج نے نظام برا چلایا، ماشاءاللہ برا تھا، تو جو گند وہ چھوڑ کے گئے ان کو کیوں پال رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں تو وہ تو لوگوں کی مرضی ہے، میں نے تو کبھی ووٹ نہیں کیا، لیکن عوام کی اگر عوام ختم ہو گئی ووٹ دیتی پھر ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس کو آپ لے کے آئے تھے۔ اگر میں لے کے آیا تھا تو لوگ اس کو تف کر کے چھوڑ دیتے، اب لوگوں نے اس کو سر پہ بٹھا لیا تو لوگوں کی مرضی ہے۔ نہیں، آپ نے میدان میں اتار دیا تو لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ نہیں، تو جب اپنا لیا ہے تو پھر کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے؟ لوگوں نے مشرف کے خلاف تحریک چلا کے اس کو ملک سے اس کا نکالا، اس کے عہدے سے، ایک لائرز موومنٹ چلی، تو لوگ اس کی باقیات کو بھی نکال سکتے تھے۔ اس نے NRO دیا تو زرداری کو سر پہ بٹھا کے پریزیڈنٹ بنا دیا، حالانکہ اس وقت اس کا احتساب ہونا چاہیے تھا مشرف کا بھی اسی بات پہ کہ تم نے NRO کیوں دیا،
اور جس نے NRO لیا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا کہ تم کون ہو, تمہاری کرتوتیں اور تمہارے ان کا تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے, میرا یہ کہنا کہ مشرف صاحب کا آپ نہیں, پھر ایک اور آرگومنٹ نہیں کرنے دیتے نہ دیتے والی بات ہی نہیں ہے. اس وقت ایشو یہی تھا کہ مشرف کے ساتھ جس شخص نے بنایا وہ ایمرجنسی کا وہ سارا قصہ, زاہد احمد, وہ اس کا لا منسٹر تھا. پھر جب مشرف کا ٹرائل کرنے لگے تو وہ نواز شریف کا لا منسٹر تھا. یہ ایک میسج جاتا ہے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں فوج کے خلاف, جبکہ آپ نے سارے مشرف کے ساتھی اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے. نہیں, لیکن اس کی ہم یہ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ پھر زرداری اور بے نظیر کے ساتھ بھی NRO کر لیتے ہیں. ہمیں ضرورت پڑے وہ کیوں ساتھ دیتے ہیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ اصل دکھ یہی ہے جب ایک آتا ہے ڈکٹیٹر, تمام سیاستدان, اکثر سیاستدان 70% اس کے ساتھ مل کے اس کا نظام چلاتے ہیں, 10 سال مزے لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو چھوڑ کے ایک طرف ہو کے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں, وہ پھر بھی جمہوری رہتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ملک کو چلانا ہی سیاستدانوں نے ہے اور فوج کا کوئی دخل ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے, تو اس صورت میں ہمیں ان کو نہیں. تو اب جنرل صاحب کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو موجودہ بساط بچھی ہوئی ہے سیاست کی عمران خان کی حکومت کی صورت میں, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ ججمنٹ دینا تو میرے بس میں نہیں ہے کہ ہے یا نہیں, لیکن ایک پرسیپشن کریٹ کی گئی, اور یہ ہم پچھلے 3.5 سال سے ایک ترانہ سلیکٹڈ اینڈ سلیکٹر کا سنتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو بیگیج ہے جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, بیگیج سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. ایوب خان آئے, کنونشن لیگ بنی, اور موجودہ سیاستدانوں کے پیرنٹس نے اس چھتری کے تحت سیاست کی. ٹھیک. ضیاء الحق صاحب آئے, ٹیک اوور کیا, جنیجو لیگ بنی, اس کے اندر پھر جینیٹک انجینئرنگ ہوئی, پھر بیچ میں سے نون لیگ نکلی. ان لوگوں کو لایا گیا ایک ڈکٹیٹر کے سائے تلے, انہوں نے بھی 10 سال سیاست کی. پھر مشرف صاحب آ گئے, کیو لیگ بنی, اور کیو لیگ میں بھی انہی کی جنریشن جو ابھی سیکنڈ جنریشن بالغ ہو کے پر تول رہی ہے, ان لوگوں نے بھی اسی چھتری کے تحت سیاست کی. تو اس بیگیج سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. لیکن 2 چیزیں ایک آپ ماننی پڑے گی آپ کو کہ پاکستان آرمی ہو یا ISI ہو, ووٹ نہیں ڈلوا سکتے. یہ اٹس اے رائٹنگ آن دا وال, اٹس اے چیلنج. ووٹ نہیں ڈلوا سکتے, لیکن اس کے لیے فضا بنا سکتے ہیں. فضا, یہی الزام آتا ہے کہ فضا بنائی گئی, MNAs کو ادھر سے لا کے ادھر بھیڑ بکریوں کی طرح یہاں ڈالا گیا وہاں ڈالا گیا, کہا جاتا ہے. شاید ہوا بھی ہوگا, اس سے شاید انکار بھی نہ کیا جا سکے. ٹھیک. لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژن از ود دا پیپل آف پاکستان, جو ابھی جنرل شعیب بھی بات کر رہے ہیں نا, کہ ووٹر ووٹ دیتا ہے. اگر ان کے سامنے ایک کھڑا کر دیا جائے نا نگ, اور وہ کہیں جی ہاں یہی سب سے اچھا ہے اور اس کو ہم نے ووٹ دینا ہے, تو یہ جو پہلے میں بات کر رہا تھا کہ میچورٹی, جب آپ ہیومن ریسورس ڈیولپ نہیں کریں گے, لوگوں کو انڈیپینڈنٹ رائے دینے کا حق نہیں ہوگا, تو پھر اس طرح کے الزامات تو لگتے رہیں گے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ عمران خان کا جو 1.70 کروڑ کے قریب ووٹر تھا, ان کو نہ فوج لا سکتی تھی. ان کے جلسوں میں وہ لوگ آئے جنہیں اپنے گھر والے جلسے تک نہیں لے جا سکتے تھے, فوج اور ISI تو بڑی دور کی بات ہے. وہ لوگ آئے عمران کے ساتھ کھڑے ہوئے ووٹ دینے کے لیے. آج کہاں کھڑے ہیں ہم, وہ توقعات پوری ہوئیں یا نہیں ہوئیں, یا ان کی مشکلات کیا تھیں عمران خان کی, دیٹس اے ڈیبیٹ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل پروسیس اس کو چلنا چاہیے, پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے. آرمی اور انٹیلیجنس کو جتنے ڈیٹیچڈ رہ سکیں اتنا ہی دور رہنا چاہیے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن ایسا کیوں ہے ایک ملاقات کا آرمی چیف اور وزیر اعظم کی تصویر کو بنیاد بنا کے لوگ اس سے یہ نتیجے کیوں نکالتے ہیں؟ یہ وہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جس کی طرف میں نے پہلے سیگمنٹ میں اشارہ کیا تھا, کہ پولیٹیکلی اس طریقے سے پولرائز کیا گیا سوسائٹی, اس طریقے سے نیریٹیوز بنائے اور بیچے جاتے ہیں. نوٹیفیکیشن کیا ایشو ہے؟ آرمی چیف ماتحت ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کے, DG ISI ان کا نامینی ہوتا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. اگر بات ہوئی اور نوٹیفیکیشن میں پرائم منسٹر وانٹڈ مسٹر ایکس ٹو کنٹینیو فار another 3 months اور 6 months, جو پاکستان کے آرمی کے رولز کے ساتھ
ان سنک نہیں تھا. آرمی چیف نے اگر پرائم منسٹر کو یہ کہا کہ ان کا کمانڈ پہ جانا ضروری ہے تو اس میں کوئی نیشنل اسٹریٹجک امبیلنس تو نہیں اچھا ہو اس گیا. طرح تو اگر ماتحتی کی بات کریں تو پھر اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وزیر دفاع. صاحب یہاں پہ آپ مجھے بتائیے, میں ذرا دو چیزیں ایڈ کر دوں اگر جی مجھے 2 منٹ دے دیجیے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے, جن پارٹیوں 2 پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے عمران خان بنا, وہ 30 سال حکومتیں کر آج بھی بیٹھی ہوئی ہے پیپلز پارٹی. لوگ جا کے اندرون سندھ دیکھتے ہیں, روتے ہیں کہ کیا حاشا. اب اگر عوام کسی پارٹی کو 3 دفعہ دیکھ کے تنگ آ کے چھوڑ کے اگر کوئی اور چوائس استعمال کر لے تو وہ فوج نے لی ہے, فوج لے کے آئی ہے. یہ کیا عوام الو ہیں بالکل, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار جو اتنے عرصہ ہمارے اوپر حکومتیں کر کے بیٹھ کے انہوں نے کچھ نہیں ہمارا کیا, روٹی کپڑا مل گیا آپ کو. لیکن جن صاحب وہ کہتے ہیں کہ فوج نے بھی تو 40 سال حکومت کی نا, فوج نے اور انہوں نے بھی اگر 30 سال کی تو کوئی بھی اس کی بیکنگ کے بغیر نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوج کی بھی حکومتیں ہم ڈیموکریسی کے نقطہ نگاہ سے کہتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں ہونی چاہیے, ڈیموکریسی کو پلنا چاہیے. لیکن آپ ایوب کا دور لے لیں, ترقی کے نقطہ نگاہ سے تو وہ سب سے بہتر تھا. یہ قطع نظر اس کے, میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر عوام میں یہ شعور تھا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی یہ پارٹیاں کئی دفعہ حکومت کر بیٹھی ہیں اور ہمیں آج پہلی دفعہ تیسری آپشن مل رہی ہے, تو اس میں برائی کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے جو سمجھنے کی, وہ یہ ہے کہ کیا جنرل باجوہ یا فوج گئی تھی ان کے گھر کہنے کے لیے کہ ہم سے الیکشن کراؤ؟ خود تو یہ ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے. سندھ میں الیکشن ہوگا, سندھ کی پولیس خدمت کرے گی پیپلز پارٹی کی. پنجاب میں ہوگا تو ان کی جس کی گورنمنٹ ہے وہ اس کی خدمت کرے گی پولیس. سول گورنمنٹ یا سول ادارے یہ اپنی استعداد کیوں نہیں بڑھاتے؟